السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 57 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بات یہ ہو رہی ہے کہ حقیقت میں مومنون کون ہوتے ہیں، جو واقعی اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل پچھلی آیات میں بھی ہوئی اور اس آیت کے اندر بھی آ رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 57۔ الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب ان کو مخاطب کر کے انسٹرکشن دے رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، کیا نہ بناؤ، اپنا دوست، اپنا حلیف، الائز نہ بناؤ۔ کن کو؟ کیا یہ رہا ہے کہ الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، اب ڈیٹیل بتا رہا ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے، کون؟ کہتا ہے اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ یہ دین ہوتا ہے نظام، دین کے معنی نظام کے ہیں۔ یہ وہ ورشپ کی چیز نہیں ہے، نظام ہے جس کی روح سے کوئی معاشرہ، کوئی قوم اپنی ریاست کو چلاتی ہے۔ تو نظام ہے یہ۔ جب نظام اللہ کے قوانین کی روح سے چلایا جائے تو وہ دین بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی بیس اللہ کے قوانین ہو، انسانوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین نہ ہو، کیونکہ وہ ظلم پر مبنی ہوگی۔ انسان جب بھی قانون بنائے گا اپنے مفاد کے لیے بنائے گا، زیادہ سے زیادہ اپنی قوم کے مفاد کے لیے بنائے گا۔ اگر ہر قوم اپنے مفاد کے قانون بنانے لگ جائے اور ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنے لگ جائے تو پھر دنیا کے اندر تباہی مچ جائے۔ اور آج یہ جو تباہی دنیا میں آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ہر قوم اپنے ملک و قوم کے مفاد میں انفرادی قانون بنا رہی ہے، قوانین نئے وضع کر رہی ہے۔ اس سے شدت پسندی آ رہی ہے۔ یہ ہندتوا کا جو ان کا جو فلسفہ ہے ہندوستان کا، جس کی یوں کہہ لیں کہ آج اس وقت قیادت کر رہا ہے مودی، تو دیکھا کہ کتنی شدت پسندی آ گئی ان کے ہاں۔ جہاں جہاں بھی یہ چیز آ رہی ہے، امریکہ میں بھی ہیں، جیسے یہ جو گورے ہیں ان کے ہاں بہت زیادہ نسل پرستی پائی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ گاڑی میں کسی کالے کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ گاڑی میں بیٹھ جائے، کیونکہ گوروں نے بیٹھنا ہوتا تھا۔ اب بھی تھوڑی بہت ہے، لیکن مزید یہ آگے پھر یہ چیزیں مزید پھیل رہی ہیں۔ تو یہ جو شدت پسندی ہے وہ نسلی بنیاد کے اوپر ہو، لسانی بنیاد کے اوپر ہو، علاقائی بنیاد کے اوپر ہو، کوئی بھی بنیاد ہو، تباہ کن ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ دین خالصتاً اللہ کے قوانین اور ضابطوں پر مبنی یہ دین کہلائے گا۔ الدین، الاسلام، یہ ہے۔ اب سمجھ آئی کہ دین کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر دین کا لفظ آ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا، کیا؟ ہزواً و لعباً۔ یہاں پر دو الفاظ ہیں۔ ہزواً ہوتا ہے لائٹ لے لینا، یعنی کوئی چیز اہم ہو۔ دین نظام جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، ریاست کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی قوم اس کو ہی لائٹ لے لے تو اس سے کیا ہوگا؟ رول آف لا نہیں رہے گا، امن نہیں رہے گا۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ رول آف لا نہیں ہے۔ سسٹم جو ہے اس کی اہمیت زبانی کلامی ہے، عملاً نہیں ہے۔ لوگ اپنے اپنے مفادات کے لیے آئین اور قانون کو رونتے چلے جا رہے ہیں۔
اس لیے ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں، تباہی آپ کے سامنے ہے۔ تو دین کو لائٹ لینا یہ ہے حضواً۔ جب آپ لائٹ لیتے ہیں تو پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دین کو لائٹ لیا، مذاق اڑایا، تو دیکھ لیں ملک کی حالت کیا ہوگی۔ اور آگے کیا ہے؟ وَلَعِبًا۔ لعبن ہوتا ہے کھیل تماشا، یعنی کھیلتے رہتے ہیں۔ کوئی چیز آ گئی ہاتھ میں، اس کو اہمیت نہ دینا، کھیلنا، تو یہ کھیل تماشا بنا لینا۔ رول آف لا ختم ہو گیا، جو کرنے کی جو چیزیں تھیں وہ نہ کی، کھیل تماشوں میں پڑے رہے۔ تو اس سے تو پھر اس قوم کے اندر تباہی جو ہے وہ یقینی ہو جاتی۔ تو کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے تمہارے دین یعنی نظام کو ہنسی کھیل، ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنا لیا، ان لوگوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ بناؤ گے تو تم بھی انہی کے ساتھ تباہ ہو جاؤ گے۔ بڑی قابل غور ہے یہ آیات۔ دیکھ لیں کہ کتنا کریم کلام ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی ہمارے ان مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں، ابھی یہ نازل ہوا ہے۔ تو کہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، ان کو اپنا الائز، اپنا حلیف نہیں بنانا۔ اور پھر آگے مزید واضح کر رہا ہے کہ یہ ہیں کون جو دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں، کھیل تماشا بناتے ہیں، رول آف لا کے اوپر نہیں ہوتے، قانون کی بے توقیری کرتے ہیں، قانون آئین کے دھجیاں اڑاتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا ہر قدم ان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ رہا کہ من الذین، ان لوگوں میں سے، کن لوگوں میں سے؟ کہتا ہے آگے بتا رہا ہے اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی۔ یہ کوئی غیر لوگ نہیں ہیں، جن کو کتاب دی گئی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم تو بڑے مومن ہیں۔ کہتا ہے ان میں سے یہ لوگ ہیں جو دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں اور کھیل تماشا بناتے ہیں۔ دیکھ لیں کتنی، غور کریں آپ، کتنی گہری بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ یہاں پر کفار کی بات نہیں ہو رہی، جو وہ تو کتاب اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ان کی نہیں، ان کی بات آگے کرے گا۔ یہ جو کلوز ہے، یہ جو پیرا ہے، یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو اپنے آپ کو ایماندار کہلاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم کتاب اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہمیں کتاب دی گئی ہے، ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم مسلمز ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ کہتا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ دین کو ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بناتے ہیں۔ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ وہ میلاد کا وہ مہینہ ہو، وہ محرم کا مہینہ ہو، سیاست ہو، سیاسی معاملات ہوں، معیشت کے معاملات ہوں، ہر جگہ ہنسی مذاق کھیل تماشا۔ اندازہ لگائیں آپ۔ یہاں پر تو بات ہو گئی یہ جو کتاب کو ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے ہیں، اس میں سارے آ جائیں گے، جیوز بھی آ جائیں گے، کرسچن بھی آ جائیں گے، مسلم بھی آ جائیں گے۔ اب وہ جو کتاب کو مانتے ہی نہیں، اب ان کی بات کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ تو تم سے پہلے گزر گئے نا، یہ جیوز کرسچن تم سے پہلے ان کو کتاب دی گئی، اس لیے کہتا ہے کہ من قبلکم، یعنی پیچھے کہا نا کہ جنہیں کتاب دی گئی، اوت الکتاب من قبلکم، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ تو مسلم سے پہلے کن کو کتاب دی گئی؟ جیوز کو، کرسچنز کو، اور ان کے بعد پھر مسلمز آ گئے، یہ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ جو کچھ انہوں نے کیا جیوز کرسچن نے، وہ تو تقریباً چھوڑ چکے ہیں، اب انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، مسلم نے۔ ان سے کہیں بڑھ کر وہ اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل تماشا بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں تک تو بات ہوگی نا جیوز کی، مسلم کی،
کرسچن کی اور مسلم کی، اس کے بعد اب کفار کی بات ہو رہی، جو مانتے ہی نہیں کتاب اللہ کو، اللہ کو، وحی کے ذریعہ تعلیم کو مانتے ہی نہیں وہ۔ اب کہتا ہے ان کے متعلق کیا یہ رہا کہ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی تم دوست بناؤ، حلیف بناؤ کفار کو۔ کفار، یہ جو کفار ہیں، کہتا ہے کہ ان کو اپنا حلیف اور دوست نہ بناؤ۔ اولیاء ہے نا، یہ اولیاء کی بہت سارے معنی ہیں، دوست بھی ہے، سرپرست بھی ہے، حلیف بھی ہے، مددگار بھی ہے، بہت سارے معنوں میں آتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں ان کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، اپنا حلیف اور دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تو سرے سے تمہاری کتاب کو مانتے ہی نہیں، وحی کو ذریعہ تعلیم نہیں مانتے، اللہ اور اس کے قوانین کو ہی نہیں مانتے۔ تو یہ دو کیٹیگریز ہو گئیں۔ یہ کچھ کہنے کے بعد، یہ دو کیٹیگری علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کے بعد آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرتے رہو۔ یہ تو ترجمہ ہے نا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ ڈراتا نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرتے رہو، یہ ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ کہتا ہے کہ آیت کے آخر میں ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومنین ہو، اگر تم واقعی مومنین ہو تو پھر تو تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو گے۔ اگر تم نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب تم مومنین ہی نہیں ہو۔ اب یہ مومنین کی نشانی علامت بتا دی کہ مومنین ہوتے کون ہیں، تو بڑی قابل غور ہے قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا۔ اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔